अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो प्यारा पाकिस्तान। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक बलोच। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उभरता हुआ सितारा फखरे प्रोफेसर जनाब अजहर हुसैन नकवी साहब। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 2 दिन पहले आपको गिरफ्तार किया गया तौसा पुलिस की तरफ से। सर आपको फिर जहां से लेकर मुल्तान गए, तो अब सर जो टाइम था, जो वक्त था, जी वक्त कैसे गुजरा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। और देखें, जब ये सारा प्रोसेस हुआ है तो ये मेरे लिए एक अजीब सा तजुर्बा था, क्योंकि मुझे ये गिरफ़्तारी का प्रोसेस और मुझे मेरे कॉलेज से ले जाना और बिल्कुल मेरे सारे करियर को पॉलिटिसाइज़ करना, और उसमें मुझे बहुत से शिकवे हैं मेरे इदारों से, क्योंकि कानून के कुछ तकाज़े होते हैं कि जब आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं, किसी को आप अंडर अरेस्ट करते हैं, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई मैंने नहीं देखी। मतलब हाँ, उनके पास कोई सबूत नहीं थे जब गिरफ्तारी करने नहीं, गए? कोई सबूत नहीं थे। और मेरे पास मेरे ऑफिस में आए कि सर आपने हमारे साथ चलना है, तो मैं कुछ लोगों को बोला था कि आपके ऊपर कुछ हमारे ऊपर शिकायत है आपके ऊपर। मिसाल के तौर पर आपने कुछ इदारों के बारे गलत बोला, तो आपके बारे ऐसे कोई बात की उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी कोई ऐसी पोस्ट नहीं थी जो आज़ादी इजहार राय से बाहर हो कि ठीक है, एक डेमोक्रेटिक मेरा पॉइंट होता है जो मैं आज़ादाना बोलता हूँ, लेकिन कभी मैंने कानून को वायलेट नहीं किया कि ऐसी बात कर दूं कि जिसमें पाकिस्तान का कानून वायलेट हो जाए, कि भाई किसी इदारे को मुक़द्दस गाय समझकर आप डिस्कस भी ना करें। लेकिन सबसे पहले जो होती है पाकिस्तान की सालमियत, इदारों की जो होता है तकद्दुस, उसको मैं बरूए कार ला कर बाद में मैं बात करता हूँ। लेकिन जब मैं गया उधर, पुलिस वालों ने मुझे कभी ये नहीं एलिगेट किया कि आपने कोई इदारों के ख़िलाफ़ बात की है। उन्होंने मुझे सबसे बड़ा जो एलिगेशन दिया वो ये थी कि आप एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यही आपका बड़ा जुर्म है कि आपने हमारे साथ चलना है। बहरहाल मैं चला गया, क्योंकि मैं तो मुतमईन था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे एक अपनी बात करने का हक़ हासिल है। फिर आपके पास अगर टाइम है तो मैं आपको सारा वो बता देता हूँ जिस तरह हमको ले जाया गया। पूरी स्टोरी जी जी, बता दें। रात को 9 बजे हम सिटी थाना में बैठे रहे। उसके बाद 10 बजे इन्होंने हमें रवाना किया। 3 पुलिस वाले थे कि आपने डीजी खान जाना है, वहाँ पर आपने हाज़िरी दे के वापस आना है। तो हमने कहा ठीक है, अब ज़ाहिर कानून के जब आप ताबे होते हैं तो कानून को तो फॉलो करना है। ये गए बूहड़ तक गए, बूहड़ से फिर वापस आ गए, फिर वापस तौसा आ गए। और मुझे तकलीफ़ है, ये इदारे जो सुन रहे हैं वो मेरी बात को अभी नोट भी करें, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दें कि उन लोगों ने ऐसे अंदाज में हमें जकड़ा हुआ था कि 3 बंदों को एक हथकड़ी में रखा हुआ था, और वापस आए, फिर हमें वैन में बिठाए रखा। 2-3 घंटे हम उधर बैठे रहे जैसे कोई कन्विक्टेड मुजरिम होते हैं, और ये खुद गप्पे लगाते रहे, गपशप होती रही। कोई खाने पीने का चीज़ दिया? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैंने इतना बोला, मैंने कहा ये हाथ कड़ी को थोड़ा सा ढीला कर दें, तो फिर भी वो कहने लगे बस आप बैठे रहें जैसे भी बैठे हैं। अच्छा, फिर 2 बजे तक हम वैसे वैन में बैठे रहे। 2 बजे फिर ये डीजी खान के लिए रवाना हुए, तो इन्होंने हमें वहाँ पर पुलिस लाइन में वहाँ ले गए। पुलिस लाइन में फिर घंटा हमें वैन में वेट कराया। उसके बाद ये फिर हमें ले गए डिस्ट्रिक्ट जेल में, वहाँ पर हमारी हाज़िरी लगवाई। वहाँ से कुछ वारंट टाइप कुछ कागजात इन्होंने जारी कराए सेंट्रल जेल मुल्तान के लिए। फिर वहाँ से उठे, फिर सीधा पुलिस लाइन में आ गए। पुलिस लाइन में इन्होंने, अब अंदाज़ा लगाएं कि सुबह 4:30 बजे से इन्होंने हमें 2 बजे दिन तक इन्होंने हमें पुलिस वैन में रखा, ठीक है। और फिर वेट कराते रहे कि भी प्रिजनर वैन आएगी, वो आपको मुल्तान ले जाएगी। मतलब सोने का टाइम नहीं मिला? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, फिर ये भी खाने का भी टाइम? हाँ, और जुल्म की बात ये कि हमसे ये भी बोला गया कि जो टीचर के साथ, हाँ बिल्कुल, और प्रिजनर वैन जाएगी, आप पैसे दें, वो जो डीजल के पैसे। मैंने कहा यार हमारी तो जेबें पहले आप लोगों ने खाली करा दी थी उधर थाना में भी, अब हमारे पास तो इस वक्त कुछ नहीं। चूँकि इन्होंने बोला था कि आप उधर जा रहे हैं तो आप अपनी जेब में कुछ ना रखें। हमने वो जितने कागजात थे भाई को दे दिए थे।
تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے پھر وہ ڈیزل کا اپنا کوئی انتظام کیا. پریزنر وین وہاں سے روانہ ہوئی تقریباً 2 بجے. پھر 2 بجے ہمیں بالکل گرمی میں لے جایا گیا. جو ایک پنکھا تھا پریزنر وین میں، ویسے بہت سارے لگے ہوئے تھے، ایک پنکھا پولیس والوں کے لیے چلایا جو پیچھے بیٹھے تھے گارڈ. جو ہم بیٹھے تھے اوپر جو پنکھے لگے تھے ان کو نہیں چلایا گیا. اچھا گرمی تھی، انتہا کی گرمی تھی. لوگوں نے نہیں بولا تھا، ہم نے بولا ہے، ہم نے بولا ہے، مسلمان ہے، ہم نے بولا ہے. میں نے ان کو اتنا بھی بولا، میں نے کہا یار پہلے جرم تو بتائیں کہ جس کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے. تو مجھے ایک عجیب جواب ملا. میں اپنے سامعین اور ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ اس سوال پر ذرا غور کیجیے. ہمیں بولا گیا جب میں نے کہا کہ یار ہمارا جرم تو بتائیں، کہتے ہیں سر ہم بس مزید کچھ نہیں کہتے. ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں اوپر سے احکامات ایسے ہیں کہ 302 والے ملزم کو اگر بھاگنے دینا ہے تو بھاگنے دیں. پی ٹی آئی کے سپورٹر کو آپ نے نہیں بھاگنے دینا، یعنی کوئی بھی ان کے ساتھ آپ نے رعایت نہیں کرنی. 302 والے مجرم یا ملزم کے ساتھ آپ رعایت کرنا چاہیں تو کر سکتے. اس وقت آپ کے ساتھ کتنے پی ٹی آئی کے کارکن تھے؟ اس وقت میرے ساتھ کوٹ مبارک کے 6 لوگ تھے اور 3 ہم توسا کے تھے، یعنی 9 لوگوں کو یہ وین لے کر جا رہی تھی. اور ہم وہاں ملتان پہنچے. ملتان کو جب ہم سینٹرل جیل پہنچے ہمیں مختلف راستوں سے، یعنی کسی آباد راستے سے نہیں لے جایا گیا، بالکل ایسے جیسے کوئی بہت بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے. ہاں جی بالکل بالکل. اور ہمیں ادھر لے جایا گیا اور ہمارے شناختی کارڈ بھی گم ہو گئے، پتہ نہیں کدھر کیے. شناختی کارڈ انہوں نے گم کر دیے. شناختی کارڈ ہم سے وہ آج بھی جب آپ نے کون سی جگہ پہ دے دیا پولیس والوں؟ ہم نے ان کو اسی تھانے سے دیے تھے. پھر ڈی جی خان مانگے، وہاں کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر سینٹرل جیل میں دینے ہیں. وہاں جب آج ہمیں رہائی ہوئی ہے تو وہاں سے ہم نے مانگے، انہوں نے کہا ہمیں تو کسی نے نہیں دیے. پھر ان کو فون کیا، کہتے ہیں ہم تو ادھر دیا. یعنی ایک عجیب سی کیفیت جو چل رہی ہے. بہرحال وہ کارڈ کا الگ ایشو ہے. تو وہاں پر ہمیں یہ ایڈمٹ کرا کے ان کے حوالے کر کے ادھر آ گئے. اور وہاں کی جو کیفیت ہے اس کا ایک الگ قصہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں وہاں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، ہم پولیٹیکل ورکرز تھے، ہم پاکستان کے محب وطن ورکر تھے. ہم پاکستان میں انصاف کے لیے، ہاں بالکل انصاف کے لیے فائٹ کر رہے تھے. تو ہمیں رکھا گیا ہے ڈیتھ سیل میں جہاں سزائے موت والے قیدی تھے. وہاں پر جو رات کی کیفیت تھی، آدھی رات کو لائٹ بند کر دی گئی، اس میں گرمی بھی شامل اور ساتھ بدبودار ماحول بھی شامل. پھر وہاں پہ مچھر کی انتہا تھی، وہ بھی ہر چیز شامل. کھانا بدبودار، جو پانی دیا گیا لیس دار پانی. یعنی ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی ذہنی طور پہ ٹارچ کرنے کی. سر اس وقت آپ کو کیا چیز، آپ کیا سوچ رہے تھے، کیا چیز آپ کو زیادہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہاں دیکھیں یہ چیز ہے نا، مجھے اس وقت یہ کچھ اور سوچ رہے تھے، میں کچھ اور سوچ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ جتنا ہمیں ٹارچ کر رہے تھے میرا ایمان اتنا بلند ہو رہا تھا کہ بھئی مجھے کشمیر یاد آ رہا تھا. ٹھیک ہے، مجھے آزادی کی قیمت فیل ہو رہی تھی کہ اگر جو چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، آج وہ پریکٹیکل دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ کی آزادی چھن جائے تو پھر آپ کے ساتھ جو آپ کا مالک ہوتا ہے سو کالڈ، وہ آپ کے ساتھ کیا سے کیا کچھ کرتا ہے. کیونکہ ہم مجبور تھے، فالو کرنے کے علاوہ کچھ تھا نہیں. جب میں نے ریئیکٹ کیا، میں نے کہا یار میں پانی یہ نہیں پی سکتا، یہ والا بدبودار کھانا نہیں کھا سکتا. مجھے دھمکی دی گئی. وہاں کا انسپیکٹر کیسے تھا، پانی کے بارے آپ بتا دیں. بالکل وہ پانی جو تھا نا اس میں بالکل ایک سمیل تھی، لیسدار پانی تھا ایسے. اور اس کے علاوہ جو کھانا دیا جا رہا تھا، جو سالن تھا کچا سالن تھا، جو ادھر گوشت والا جو سالن دیا کچا سالن بدبودار اس طرح کا. اور پھر یہ کہ جب میں نے کہا یار میں یہ نہیں کھا سکتا، میں چلو روزہ رکھ سکتا ہوں، یہ نہیں. انہوں نے مجھے بولا ہے کہ ہم آپ کو یہ کھانا کھلائیں گے، ادروائز ہم ایسی دفعہ لگائیں گے آپ پر، آپ چھوٹتے رہ جائیں گے. یہ وہاں کا انسپیکٹر مجھے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 3 اسٹار انسپیکٹر تھا، 3 اسٹار ہی ہوتے غالباً. اس نے مجھے بولا کہ ہم آپ پر ایسی دفعہ لگائیں گے کہ آپ کھانا بھی کھائیں گے اور چھوٹتے رہ جائیں گے. پھر یاد رکھیے گا کہ آپ جیل کے قانون کو ویلیٹ کریں. یہ بات آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کیوں دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ یہ؟ ہاں میں نے تو چیزیں اکٹھی کی ہیں وہاں پہ. وہاں جا کر مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. میں نے پھر پوچھا یہ ہو کیوں رہا ہے، تو چونکہ وہاں پر کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی کھڑے تھے نا، جو سپاہی تھے، وہ کہتے سر ہم تحریک انصاف سے اٹیچمنٹ. انہوں نے مجھے کچھ خاص باتیں کی. انہوں نے کہا سر آپ ابھی خوش قسمت ہیں کہ نون لیگ کی حکومت مضبوط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر نون لیگ کی حکومت آج مضبوط ہوتی صوبے میں یا وفاق میں، تب پتہ چلتا کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. ابھی جو ہمیں ہدایات ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ٹارچ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو ذہنی طور پہ تکلیف دیں،
یہ ہے ان کا بیان ہے۔ اس نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے آپ مزاج نہیں جانتے، وہ کسی اینٹی پارٹی کے ورکر کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں، یعنی یہ باقاعدہ ہدایات تھیں ان کو۔ ڈاکٹر ہاں جی، ڈاکٹر صاحب کو میں نے اپنا بی پی چیک کروایا، ڈاکٹر صاحب نے بی پی چیک، اس نے کہا یار آپ کو پانی کی کافی کمی ہے۔ میں نے کہا میں پہلے پانی کیسے پیوں، میں نہیں پی سکتا، بجائے اس کے میں کہتا ہوں مجھے کینٹین سے پانی لے کر دیں، وہ دوبارہ مجھے دھمکیاں دینے آگے کہ تجھے یہ پانی پینا پڑے گا، اس طرح کی کوئی کیفیت تھی۔ بہرحال میں نے اپنا تعارف بھی کرایا تو بہت کچھ سیکھ کے آیا۔ سوال تعارف کرایا تو پھر کیا کہا؟ میں نے کہا یار میں ٹیچر ہوں، میں کوئی ایسا شدت پسند بندہ نہیں ہوں، میں ایک شعور دینے والا آدمی ہوں، اور پھر یہ کہ میں کسی تحریک انصاف کا عہدیدار نہیں ہوں، میں جسٹ ووٹر ہوں اور ایک دوسرے کو شعور دیتا ہوں لوگوں کو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سر سوری، ہم اس سے زیادہ آپ سے تعاون نہیں کر سکتے، کھانا بھی آپ کو یہی کھانا پڑے گا، پانی بھی یہی پینا پڑے گا، اور زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں، کنٹین سے جو چیز آئے گی وہ آپ کو دن میں ایک بار صبح 8 بجے لکھوائیں گے، شام کو 4 بجے آپ کو ملے گی۔ تو مطلب ناشتہ نہیں ملتا تھا؟ نہیں، کھانا ملتا تھا، ناشتہ بھی ملتا، لیکن وہ ایسا تھا جو کھایا نہیں جا سکتا تھا، یہ پرابلم تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی جب وہاں پر یہ ڈیتھ سیل میں رکھنا ایک پولیٹیکل ورکر کو، اور پھر یہ کہ اس طرح کا بیہیویئر، دھمکانا، ڈرانا، دفعے لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کا کلچر میں نے وہاں دیکھ کر میں نے سلام کیا کشمیریوں کو کہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں اپنے ملک میں ہوں کہ یہ میرے ساتھ حشر ہو رہا ہے، اور وہ بیچارے جو ابھی مقبوضہ ہیں، پتہ نہیں ان کی آزادی کا کیا حشر ہوگا، کس طرح ان کے ساتھ۔ سر آپ ایک ٹیچر ہو، ایک شریف انسان ہو، آپ کو سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، کیوں آپ سیاست کر رہے ہو، پھر پی ٹی اے کو سپورٹ کرتے ہو، پھر حال آپ کے سامنے آپ کو گرفتار کیا ہے، جیل بھی دکھایا ہے ان لوگوں نے پہلی دفعہ؟ ہاں بالکل۔ اچھا، یہ سوال مجھ پہ اکثر ہوتا ہے، میرے دوست مجھ پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سیاست کے ساتھ شریفوں کا کیا تعلق ہے، شریف لوگ ہیں آپ، تو آپ ٹیچر ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں بھئی یا مجھے قائل کریں یا قائل ہو جائیں۔ کیا سر سید احمد خان ٹیچر نہیں تھا؟ اس نے پوری قوم کو اگر سیاسی شعور نہ دیا ہوتا، اس وقت مسلمان انگریزی سیکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ صرف سر سید تھے جنہوں نے اس بات کو اویئرنیس دی کہ بھئی آپ کو انگریزوں سے حقوق لینے کے لیے انگریزی سیکھنا پڑے گی، شعور دیا۔ اسی کے علی گڑھ یونیورسٹی سے جو لوگ نکلے، انہوں نے آ کر پاکستان کا قیام جو ہے اس کو یقینی بنایا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ کہاں سے آیا؟ مجھے قائل کریں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میرے سینئر پروفیسر تک وہ آ کر مجھے قائل کریں کہ کیا ٹیچر کو نیوٹرل ہونا چاہیے؟ اگر ٹیچر نیوٹرل ہے، وہ کہتا ہے یار سچ جو بھی ہے، جھوٹ جو بھی ہے، بس آپ پڑھیں، روزی کمائیں، کھانا کھائیں، شادیاں کریں، بچے پیدا کریں، اور بس بہت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی کام ہی ہم نے کرنا ہے تو پھر قوم آنے والے دنوں میں کیسی ہوگی؟ قوم کا اور ملک سے پیار کا ایک انٹرول پیدا ہوگا، جو کہ تقریباً ہو چکا ہے۔ آج ملک پر امریکن سائے منڈلا رہے ہیں، اکثریت لوگ میں دیکھ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں یار نیوٹرل رہو، ہمارا کیا، اٹ مین ٹیچر نے رول پلے نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں ٹیچر ہو کر لوگوں کو، اپنے سٹوڈنٹس کو اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں سکھاتا، برائی سے نفرت نہیں سکھاتا، تو پھر تو میں قوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے میرا موقف۔ یہ اگر موقف کسی کو اچھا لگتا ہے تو مان لے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیچر کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، وہ پھر مجھے قائل کریں، میرے ادارے میں آ کر قائل کریں، آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو قائل کریں، میری اس بات کا جواب دیں کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے۔ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اچھے اور برے کا فرق جاننا جو ہے انسان کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ برائی کے ساتھ کھڑے ہوگے حساب لوں گا، نیکی کے ساتھ کھڑے ہوگے جزا دوں گا، اچھی جزا دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب اگر ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کو اچھے اور برے کا فرق نہیں سکھائے گا تو کون سکھائے گا؟ مجھے یہ بات۔ دوسرا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی خاص پارٹی کا رکن ہوں، تحریک انصاف کا رکن، نو، یہ ایک چیز سمجھنے کی ہے۔ آج تحریک انصاف اگر اچھائی کا جھنڈا لے کر چل رہی ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بالکل بت پرست نہیں ہوں، شخصیت پرست نہیں ہوں۔ آج عمران خان جا کر چوروں کے ساتھ ہاتھ ملا لے، اپنے اقتدار کو لینتھ دینے کے لیے جا کر چوروں کے ساتھ ہاتھ ملا لے، ملک کی سالمیت پر ڈرامے بازی شروع کر دے، مجھ جیسا آدمی
इमरान खान जैसे आदमी पे लानत करेगा, और मैं कहूंगा कि तुझ जैसा झूठा नहीं है कि तूने हमारे जज्बात से खेला है, मैं फिर उसको सपोर्ट करूंगा जो अच्छाई को सपोर्ट कर रहा होगा। यानी ये बात आज क्लियर हो जानी चाहिए कि आई एम नॉट ओनली पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बट आई एम पॉलिटिकल वर्कर फॉर पाकिस्तान। हु ही इज विद पाकिस्तान, इजहार इज विद हिम। ठीक है, ये है मेरा मौक़िफ़। इस बात को उम्मीद है लोग समझ जाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर रिपीट करता हूं, आइदर अ टीचर शुड बी न्यूट्रल और नॉट। I am of the opinion that teacher should not be neutral. If he is neutral, he will create neutral nation. Who is neutral nation? That has no concern with the public or political or national or country deserves or reserves. उसको किसी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, वो न्यूट्रल हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा मौक़िफ़ है कि टीचर को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया तो सबसे पहले आपको किसने बताया कि सबको रिहा कर रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? नहीं, उस वक्त देखे ना, हमें कोई खबर नहीं पहुंच रही थी वहाँ पर, इतना वहाँ पे सिक्योरिटी थी कि हमें अच्छी खबरें या जैसी भी खबरें थी, मेरा पहला सवाल यही होता था जो बाहर से आता था, मैं कि यार काइंडली मुझे बाहर का बता दें कि सियासत का क्या हुआ है। लेकिन कोई वहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम था कि सच्ची खबर नहीं देनी। ठीक है, ये तो एक देर से पॉलिटिकल वर्कर आया बाहर से, जिसको अरेस्ट करके लाए थे, जो बहुत देर से आया। वो तब तक, यानी जब तक ये मुआहदे तकरीबन हो चुके थे, खान साहब बहुत कुछ बातें कर रहे, उसने आकर हमें रियल बताया कि इस तरह की कैफियत हो चुकी है, खान साहब वापस जाने वाले थे और ये अपडेट्स हैं। इस तरह की अपडेट सुनकर फिर हमने अपना तज्जिया लिया कि अगर खान साहब वापस जा रहे हैं, इट मीन हमारी भी रिहाई होने वाली है। अगर वो धरने पे बैठ रहे हैं, इट मीन हमें मजीद रहना है। जी सर, जब आपको गिरफ्तार करके जा रहे थे तो फिर उस वक्त आप क्या सोच रहे थे सर? देखिए मेरे अंदर दो तरह की फीलिंग थी। मेरे सामीन अगर मेरी बात को गौर से सुने और लंबी वीडियो से तंग ना आ जाएं, मेरे अंदर उस वक्त दो फीलिंग थी। फर्स्ट, मैंने ये देखा कि मेरा मुआशरा कितना मॉरली डाउन हो चुका है कि आप दफ़ा 144 के तहत मुझे लेकर जा रहे हैं, जबकि मैंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी नहीं की। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और मुझ पे जो दफ़ा लगाई गई है वो है कि मैंने बड़ी एक स्टेटमेंट ली है डीसी ऑफिस से। वहां पर लिखा हुआ है कि ये बंदा जब हमने अरेस्ट किया है उस वक्त ये चौक पर बड़ी तकरीर कर रहा था। ठीक है, मेरे पास, हाँ, मैं आपको शेयर करूंगा, ये तकरीर कर रहा था, लोगों को इसने जज्बाती किया, लोगों ने फिर जाकर सरकारी इमलाक को आग लगा दी। एक गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार, फिर झूठ। ये चीजें मैं इदारों से कह रहा हूं कि मेरी बात को सुने और मुझे अपना समझकर मेरी बात को समझें। ये ना कहें कि जब मैं सच्ची बात करूं तो आप फौरी मुझे पकड़ना शुरू। लो, आप मेरी बात को समझें। मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं इदारों से, लेकिन देखें मुझे मेरे ऑफिस से उठाया गया है। ऑफिस से उठाने के बाद मुझ पर जो स्टेटमेंट जारी हुई है, जो मुझ पे क्लेम किया गया है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें लिखा हुआ है, इजहार हुसैन सन ऑफ अल्ताफ हुसैन हैज मेड अ स्पीच। एक स्पीच की है चौक पर, जिससे लोगों के अंदर जज्बात उभरे, लोग इमोशनल हुए। वो वहां से जो ही हटे, उन्होंने सरकारी इमलाक को आग लगा दी। ठीक है, इसी तरह सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ की है, जिसकी वजह से हमने इजहार को अरेस्ट किया। सर, उस वक्त कलमा चौक पर भी कोई बंदा नहीं था, कोई तकरीर भी नहीं, यानी ना मुझ पे दफा 144 लगता है, क्योंकि मैं तो ऑफिस में बैठा हूं। दूसरा ये कि मैंने ऐसी कोई स्पीच नहीं की जिससे लोगों ने तोड़ फोड़ की हो, क्योंकि कोई जलसा हुआ ही नहीं इस दौरान। तीसरी, अब अगली फीलिंग क्या थी मेरी, एक ये कि दुख था कि मुझे बिला वजह कन्विक्टेड करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ये थी कि आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, कि मैं अपने आप को एक जिम्मेदार फील कर रहा था कि वो लोग जो जायज कानून को गैर कानूनी तरीके से मुझ पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन शख्सियात को नहीं देख रहा, बल्कि मैं कानून को देखकर उसके सामने सर तस्लीम खम कर रहा हूं। और ये मैं कड़वी बात कर रहा हूं, मेरे इदारे भी सुने, मेरे लोग भी सुने, कि वो कानून जिसको शरीफों और जरदारियों ने जूते मार के घर से निकाला है, ये मेरी बात नोट कीजिएगा, वो कानून जिसको शरीफों और जरदारियों ने जूते मार के घर से निकाला है। मीन कोई लंदन में चला गया कन्विक्टेड होने के बावजूद,
صحیح کوئی کچھ کر گیا، کوئی کچھ کر گیا، کوئی عدالت نہیں آتا، کوئی کچھ، لیکن میں نے اس قانون کے سامنے سر جھکایا. ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ وہی قانون ہے جو مجھ پر تو مکمل لاگو ہوتا ہے، امیر پہ لاگو نہیں ہوتا. میں قانون سے گلہ کر سکتا تھا، لیکن میری تکلیف یہ تھی میں قانون سے اگر وہاں گلہ کرتا تو قانون کے رکھوالے مجھ پہ اتنی دفعات لگا دیتے کہ میں سال بھی نہ چھوٹتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ میرا مسئلہ ہے. میں انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں. میری خواہش ہے میں اپنے حد تک لوگوں کو شعور دوں اور اپنے اداروں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ اس طرح کے 2 قانون نہ بنائیں کہ اگر اظہار آ جائے تو اس پر 100% قانون کا اطلاق ہو جائے. اگر میری جگہ پہ حمزہ شہباز جیل میں بیٹھا ہے، میری جگہ پہ اگر کوئی میاں صاحب جیل میں بیٹھا ہے تو اس وقت تو قانون اپنے گھر سے روٹی پکوا کے اس کو پیش کرتا ہے. اگر اظہار جیسا غریب آدمی بیٹھا ہے تو اس وقت قانون کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو یہی کھانا کھلائیں گے، ادروائز یو ول بی پراسیکیوٹڈ، ہم مزید آپ پہ مقدمے بنائیں گے. میری دست بستہ گزارش ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، آپ نے بھی جواب دینا ہے، ہم نے بھی جواب دینا ہے. اور جیل میں جو میں کچھ دیکھ کے آیا ہوں، میں وہاں غریبوں کو پتہ نہیں کس حال میں دیکھ کے آیا. ابھی اگر باتیں آؤٹ کرتا ہوں تو ظاہر ہے پھر مجھ پر کچھ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے شیئر کرنا چاہے، میں وہاں 2 قانون دیکھ کے آیا ہوں. ایک وہ قانون تھا جس نے غریب کی گردن سے پکڑا ہوا تھا، ایک وہ قانون تھا جو امیر کے گھٹنوں سے بھی نیچے سر جھکائے کھڑا تھا. یعنی وہاں ایک ایم پی اے آیا، نام نہیں لیتا کون تھا، ایم پی اے صرف 1 گھنٹہ بیٹھا، 1 گھنٹہ، اس کے بعد چلا گیا. جب ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہتے کہ یہ وہ آرڈر ہے جس کو عدالت بھی انٹرپٹ نہیں کر سکتی. تو یہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں واضح کہہ رہا ہوں، اپنے اداروں سے گزارش کر رہا ہوں، اس سے یہ ہوگا، یہ لاوا بن رہا ہے غریب کے اندر، جو لاوا بنے گا وہ بغاوت پہ لوگوں کو اکسائے گا. سر میڈم رقیہ رمضان کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے جو یہ آپ کے رہائی کے بارے بہت کام کیا ہے جی، تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک تو جب میری گرفتاری ہوئی ہے ایک آرگینک سا ریئیکشن آیا ہے، میرے دوستوں نے، میرے چاہنے والوں نے بہت بڑا ریئیکشن دیا ہے اور میری فیور کی ہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. کی عوام نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اتنے پوسٹ کیے آپ سوچ نہیں سکتے. جی، میں آپ کے توسط سے ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. دوسری بات آپ نے رقیہ رمضان صاحبہ کی ہے تو وہ بھی مجھے ابھی خبر ملی ہے، وہاں تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے بڑی کاوش کی ہے میرے حوالے سے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خان صاحب کی جو ٹیم ہے لائر ونگ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی کوشش کی، لیکن جو ہونا تھا بہت سارے ہیں. وہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، بہت ساری چیزیں ہیں کہ کن لوگوں نے پہلے بولنا تھا، کن لوگوں نے بعد میں بولنا تھا. اس چیز کی تکلیف ہے کہ ڈی جی خان میں بیٹھی ہوئی رقیہ رمضان تو میرے فیور میں بول سکتی ہے، میرا مقدمہ لڑ سکتی ہے. میں ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ توسا کی قیادت کہاں تھی؟ توسا کے وہ لوگ کہاں تھے جنہوں نے انجوائے کیا ہے 3.5 سال اقتدار کو؟ انہوں نے ہمارا پتہ بھی نہیں کیا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، یعنی اس طرح ہمیں کسی نے آن نہیں کیا. بہرحال سب کا شکریہ جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ.